السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بہن جبین سندھو لیاقت پور ضلع رحیم یار خان سے ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش آباد رکھے۔ موسم اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ 15 فروری سے بہار شروع ہو جاتی ہے۔ ہر طرف جدھر دیکھیں پھول ہی پھول ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن پولن بھی ہے، الرجی والے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے مشکل کچھ تھوڑی سی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ میرے جیسے جو لوگ ہیں، تو ان کو چھینکوں اور یہ ایسی چیزیں بس جی تکلیف تو دیتی ہیں۔ تو کچھ ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ضرور ٹرائی کیا کریں اور پھر فیڈ بیک بھی دیا کریں کہ کیسی لگتی ہیں آپ کو۔ یہ امید ہے اچھی لگتی ہوں گی۔ اگر اچھی لگتی ہیں تو لائک کر دیا کریں، اگر نہیں اچھی لگتی تو پھر ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جی آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے تو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام ہے، کالا سیاہ غلام ہے، حبشی ہے، تو وہ بیچارہ جو پیس رہا تھا اور بخار میں تپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب جا کے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا نام ہے تمہارا اور کیا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میرا بلال میرا نام ہے اور میں حبشہ سے تعلق رکھتا ہوں اور بخار سے وہ کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ چھوڑیں جی، سب کہتے ہیں لیکن مدد کرتا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت واپس گھر تشریف لے گئے، دودھ کا گرم گرم پیالہ لے کے آئے اور اس حبشی غلام سے کہا کہ یہ پیو اور تم سو جاؤ، تم آرام کرو، تمہاری جگہ میں یہ جو پیسوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو پیستے رہے، صبح تک غلام جو تھا وہ سوتا رہا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اس نے جو حبشی غلام تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے روشن اور چمکدار پیشانی والے، تم کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ اسی وقت اس نے کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا جو آقا تھا وہ بڑا ہی ظالم شخص تھا، وہ احد احد پکارتا تھا اور وہ اس کو کوڑے مارتا تھا، وہ اس کو گرم ریت پر ننگی پیٹھ کر کے گھسیٹتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے تو انہوں نے اور کچھ صحابہ کرام نے حضرت بلال حبشی سے کہا کہ اے بلال، تم آہستہ ذکر کر لیا کرو، تم اتنی اونچی آواز میں ذکر مت کیا کرو، تو وہ پھر تم پہ ظلم کرتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے کچھ دن آہستہ ذکر کیا۔ جب آہستہ کیا تو اس کو نہ پتہ چلا، اس کے آقا کو، اس نے سمجھا شاید یہ چینج ہو گیا ہے، شاید اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جو عشق والے ہوتے ہیں، دین سے عشق کرنے والے، اللہ سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہاں چھوڑتے ہیں، وہ کہاں بدلتے ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے جی، یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ تو جی اس نے کہا کہ مجھ پہ ظلم نہ ہوا، تو اسی میں تو سرور تھا۔ اس نے پھر سے احد احد پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے آقا نے جب سنا تو اس نے پھر درہ اٹھا لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تمہیں منع کیا تھا اتنی اونچی آواز میں ذکر کرنے سے، لیکن تم مانے نہیں۔ اس نے کہا جی مزہ ہی اسی میں ہے، اونچی اونچی ذکر کرنے، وہ ذکر ہی کیا جو آہستہ آہستہ کیا جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزرے تو
جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور بڑے ہی غمگین ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بلال کو آزاد کرا دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق اسی وقت گھر گئے اور ایک صحابی سے بات کی اور اسے کہا کہ اس کے آقا کے پاس جاؤ اور وہ جتنے پیسے مانگتا ہے نا اسے دے کے جتنے دینار میں وہ حضرت بلال حبشی کو بیچتا ہے اسے خرید لاؤ، کیوں وہ مجھے نہیں دے گا، کیونکہ میرے ساتھ اس کی لگتی ہے، میرا وہ مخالف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو بھیجا صحابی کو۔ جب اس نے جا کے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق خریدنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا میرا تو ریٹ ہی بڑا ہے، وہ تم لوگ نہیں خرید سکتے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے اس کو 50 دینار میں خریدا تھا، میں 50 دینار میں تو نہیں بیچوں گا، میں تو منافع کے ساتھ بیچوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جتنے میں بیچتا ہے نا لے آؤ۔ اچھا جی، مختصر بات یہ کہ وہ ان کی کچھ لین دین کی بات ہوئی اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حضرت بلال حبشی کو لے آئے۔ حضرت بلال حبشی جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا بھی بہت شکریہ ادا کیا، شکر گزار ہوئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے حضرت بلال حبشی کے پاؤں کی دھمک جو تھی نا، جب وہ زمین پہ چلتے تھے تو ان کے پاؤں کی جو آواز تھی وہ عرش پہ سنائی دیتی تھی، اتنا بڑا رتبہ تھا۔ ایک دفعہ اور حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی لگ گئی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے کی، ہمیشہ وہی اذان دیتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے اعتراض کیا، وہ ان کی زبان میں لکنت تھی اور وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے تھے، اشہد اللہ، وہ شین ادا نہیں کر سکتے تھے، سین کرتے تھے اس کی جگہ پہ۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ یہ صحیح مطلب لفظ ادا نہیں کرتے تو اذان کوئی اور دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی اور اذان دے دے آج۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے فجر کی اذان دی۔ تو اللہ رب العزت کا آپ دیکھیں اللہ اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور اس دن صحابہ کرام اذان دے کے بیٹھے رہے سورج نہ نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک بلال حبشی اذان نہیں دیں گے سورج نہیں نکلے گا۔ تو پھر صحابہ کرام نے حضرت بلال حبشی سے کہا کہ اذان دیں سورج نکلے۔ انہوں نے اذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ میں عمرہ کرنے گئی، پہلی دفعہ جب گئی ہوں تو حبشہ کے کچھ لڑکے مجھے ملے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو میں نے بتایا کہ پاکستان سے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان سے پوچھا، وہ ان کا رنگ سانولا اور بال ایسے گھنگریالے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو انہوں نے عربی میں مجھے بتایا کہ ہم حبشہ کے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ حبشہ کو جانتی ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں جی، میں نے حضرت بلال حبشی کا نام لیا، میں نے کہا بلال حبشی جہاں کے تھے۔ تو وہ لڑکے بڑا خوش ہوئے اور وہ اس بات پہ ان کو بڑا مطلب وہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہے تھے کہ ہم حبشہ سے ہیں اور حضرت بلال حبشی کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت بلال حبشی جو تھے بیچارے غریب تھے، تو انہوں نے کھجوریں بیچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کھجوریں کوئی نہیں خرید رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کھجوریں ہیں ان میں شفا ہے، اور وہ جو دل کا مریض ان کو کھائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جی وہ عجوا کھجور ہے، وہ سب سے زیادہ مہنگی ہے سعودی عرب میں۔ تو حضرت بلال حبشی کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کی ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے اور میری ریسیپیز پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔